افسانے کا نام ہے باسط اور اس کو لکھا ہے سعادت حسین منٹو نے۔ باسط بالکل رضامند نہیں تھا، لیکن ماں کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ چلی۔ اول تو اس کو اتنی جلدی شادی کرنے کی خواہش نہیں تھی، اس کے علاوہ لڑکی بھی اسے پسند نہیں تھی جس سے اس کی ماں اس کی شادی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر تک ٹالتا رہا، جتنے بہانے بنا سکتا تھا اس نے بنائے، لیکن آخر ایک روز اس کی ماں کی اٹل خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ دراصل انکار کرتے کرتے وہ بھی تنگ آ گیا تھا، چنانچہ اس نے دل میں سوچا یہ بک بک ختم ہی ہو جائے تو اچھا ہے، ہونے دو شادی، کوئی قیامت تو نہیں ٹوٹ پڑے گی، میں نبھاؤں گا۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی، لڑکی والے اس کے عزیز تھے اور وہ عرصہ ہوا ان کو زبان دے چکی تھی۔ جب باسط نے ہاں کی تو وہ تاریخ کی پکی کرنے کے لیے لڑکی والوں کے ہاں گئی۔ انہوں نے ٹال مٹول کی تو باسط کی ماں کو بہت غصہ آیا۔ سعیدہ کی ماں میں نے اتنی مشکلوں سے باسط کو رضامند کیا ہے، اب تم تاریخ پکی نہیں کر رہی ہو، شادی ہوئی تو اسی مہینے کی 20 کی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، اور یہ بات 16 آنے پکی ہے، سمجھ لیا۔ دھمکی نے کام کیا، لڑکی کی ماں بالآخر راضی ہو گئی۔ سب تیاریاں مکمل ہوئیں، 20 کو دلہن گھر میں تھی۔ باسط کو وہ پسند نہیں تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ نبھانے کا فیصلہ کر چکا تھا، چنانچہ وہ اس سے بڑی محبت سے پیش آیا، اس پر بالکل ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ کہ وہ زبردستی اس کے سر مڈ دی گئی ہے۔ نئی دلہنیں عام طور پر بہت شرمیلی ہوتی ہیں، لیکن باسط نے محسوس کیا کہ سعیدہ ضرورت سے زیادہ شرمیلی ہے۔ اس کے اس شرمیلے پن میں کچھ خوف بھی تھا، لیکن جیسے وہ باسط سے ڈرتی ہے، شروع میں باسط نے سوچا کہ یہ چیز دور ہو جائے گی، مگر وہ بڑھتی ہی گئی۔ باسط نے اس کو چند روز کے لیے میکے بھیج دیا، واپس آئی تو اس کا خوف آلود شرمیلا پن ایک حد تک دور ہو چکا تھا۔ باسط نے سوچا ایک دو مرتبہ اور میکے جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، مگر اس کا یہ قیاس غلط نکلا۔ سعیدہ پھر خوفزدہ رہنے لگی۔ باسط نے ایک روز اس سے پوچھا، سعیدہ تم ڈری ڈری کیوں رہتی ہو؟ سعیدہ یہ سن کر چونکی، نہیں تو۔ باسط نے اس سے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، آخر بات کیا ہے؟ خدا کی قسم مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میری ماں اتنی اچھی ہے، وہ تم سے ساسوں کا سا سلوک نہیں کرتی، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، پھر تم ایسی صورت کیوں بنائے رکھتی ہو کہ معلوم ہوتا ہے تمہیں یہ خوف ہے کہ کوئی تمہیں کچھ کہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سعیدہ کا منہ چوما۔ سعیدہ خاموش رہی، اس کی آنکھیں البتہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں۔ باسط نے اس کو اور پیار کیا اور کہا، تمہیں ہر وقت ہنستی رہنا چاہیے، لو اب ذرا ہنسو میری جان۔ سعیدہ نے ہنسنے کی کوشش کی، باسط نے پیار سے اس کو تھپکی دی، شاباش، اسی طرح مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے ہر وقت۔ باسط کی یہ محبت ظاہر ہے کہ بالکل مصنوعی تھی، کیونکہ سعیدہ کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ صرف اپنی ماں کی خاطر چاہتا تھا کہ سعیدہ سے اس کا رشتہ ناکام محبت نہ ہو۔ اس کی ماں اپنی شکست کبھی برداشت نہ کر سکتی، اس نے اپنی زندگی میں شکست کا منہ دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے باسط کی انتہائی کوشش یہی تھی کہ سعیدہ سے اس کی نبھ جائے۔ چنانچہ اپنے دل میں سعیدہ کے لیے اس نے بڑے خلوص کے ساتھ مصنوعی محبت پیدا کر لی تھی، اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا تھا، اپنی ماں سے سعیدہ کی چھوٹی سی بات کی بھی تعریف کرتا تھا۔ جب وہ یہ محسوس کرتا کہ اس کی ماں بہت مطمئن ہے، اس بات سے مطمئن ہے کہ اس نے باسط کا رشتہ ٹھیک جگہ کیا ہے، تو اس کو دلی خوشی ہوتی۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا، اس دوران میں سعیدہ کئی مرتبہ میکے گئی۔ باسط کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہاں اس کا خوف آلود شرمیلا پن دور ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا، یہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو سعیدہ وحشت زدہ دکھائی دیتی تھی۔ باسط حیران تھا کہ بات کیا ہے، اس کے بارے میں اس نے ماں سے کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ وہ اس کو ڈانٹ پلائیں۔ بکواس نہ کرو، مجھے معلوم تھا تم ضرور ایک روز اس میں کیڑے ڈالو گے، باسط نے سعیدہ ہی سے کہا۔ میری جان، تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ سعیدہ چونک اٹھی۔ جی؟ اس کے چونکنے پر باسط نے یوں محسوس کیا جیسے اس نے سعیدہ کو کسی دکھتی رگ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لہجے میں اور زیادہ پیار بھر کے اس نے کہا، میں نے پوچھا تھا کہ اب تم اور زیادہ خوفزدہ رہنے لگی ہو، آخر بات کیا ہے؟ سعیدہ نے تھوڑے توقف کے بعد جواب دیا، بات تو کچھ بھی نہیں، میں ذرا بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ مجھ سے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ سعیدہ نے دوپٹے کے کنارے کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے جواب دیا، امی جان علاج کرا رہی ہیں، میرا جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ باسط نے سعیدہ سے اور زیادہ دلچسپی لینا شروع کی تو اس نے دیکھا کہ وہ ہر روز چھپ کر کوئی دوا کھاتی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے قفل لگے
ٹرنک سے دوا نکال کر کھانے والی تھی، وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ زور سے چونکی، سفوف کی پھولی ہوئی پڑیاں اس کے ہاتھ سے گر پڑیں۔ باسط نے اس سے پوچھا، یہ دوا کھاتی ہو؟ سعیدہ نے تھوک نگل کر جواب دیا، جی ہاں، امی جان نے حکیم صاحب سے منگوائی تھی، کچھ افاقہ ہے اس سے؟ جی ہاں۔ تو کھاؤ، اگر آرام نہ آئے تو مجھ سے کہنا، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ باسط چلا گیا۔ اس نے سوچا، اچھا ہے، کوئی علاج تو ہو رہا ہے، خدا کرے اچھی ہو جائے۔ میرا خیال ہے یہ ڈر ور کچھ نہیں، بیماری ہے، دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس نے سعیدہ کی اس بیماری کا اپنی ماں سے پہلی بار ذکر کیا تو وہ کہنے لگی، بکواس ہے، خدا کے فضل و کرم سے اچھی بلی ہے، کیا بیماری ہے اسے؟ باسط نے کہا، مجھے کیا معلوم امی جان، یہ تو سعیدہ ہی بتا سکتی ہے آپ کو۔ باسط کی ماں نے بڑی بے پرواہی سے کہا، میں پوچھوں گی اس سے۔ جب سعیدہ سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، کچھ نہیں خالہ جان، سر میں درد رہتا تھا، امی جان نے حکیم صاحب سے دوا منگا دی تھی۔ اصل میں باسط صاحب بڑے وہمی ہیں، ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ تم ڈری ڈری سی دکھائی دیتی ہو۔ ڈر کس بات کا ہوگا بھلا؟ باسط کی ماں نے کہا، بکواس کرتا ہے، تم اس کی فضول باتوں کا خیال نہ کیا کرو۔ چند روز کے بعد باسط نے محسوس کیا کہ سعیدہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ اس کا اضطراب اب اس کے روئیں روئیں سے ظاہر ہوتا تھا۔ شام کے قریب اس نے باسط سے کہا، امی جان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، مجھے وہاں چھوڑ آئیے۔ باسط نے جواب دیا، نہیں سعیدہ، آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سعیدہ نے اصرار کیا، آپ مجھے وہاں چھوڑ آئیے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ باسط نے انکار کر دیا، وہاں طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہاں بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، جاؤ آرام سے لیٹ جاؤ۔ باسط کی ماں آ گئی۔ باسط نے اس سے کہا، امی جان دیکھیے، سعیدہ ضد کر رہی ہے، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں، کہتی ہے مجھے امی جان کے پاس لے چلو۔ باسط کی ماں نے بڑی بے پرواہی سے کہا، کل چلی جانا سعیدہ۔ سعیدہ نے اور کچھ نہ کہا، خاموش ہو کر باہر صحن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد باسط باہر نکلا، سعیدہ صحن میں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ باسط نے سوچا، اوپر کوٹھے پر ہوگی۔ اوپر گیا تو غسل خانے کا دروازہ بند تھا۔ کھٹکھٹا کر اس نے آواز دی، سعیدہ، کوئی جواب نہ ملا تو پھر پکارا، سعیدہ۔ اندر سے بڑی نحیف آواز آئی، جی۔ باسط نے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ اور زیادہ نحیف آواز آئی، نہا رہی ہوں۔ باسط نیچے آ گیا، سعیدہ کے بارے میں سوچتا باہر گلی میں نکلا۔ موری کی طرف نظر پڑی تو اس میں خون ہی خون تھا، اور یہ خون غسل خانے سے آ رہا تھا جس میں سعیدہ نہا رہی تھی۔ باسط کے ذہن میں اوپر تلے کئی خیالات اوندے سیدھے گرے۔ پھر یہ گردان شروع ہو گئی، دوا، خون، 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 دوا، ڈر، دوا، خون، ڈر۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سوچنا شروع کیا۔ سعیدہ کی ماں شادی کی تاریخ پکی نہیں کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ 1-2 مہینے ٹھہر جاؤ۔ سعیدہ کا بار بار اپنی ماں سے ملنے جانا، اس کا ہر وقت خوفزدہ رہنا، دوا کھانا، اور خاص طور پر آج بہت ہی زیادہ وحشت زدہ رہنا۔ باسط سارا معاملہ سمجھ گیا۔ سعیدہ پیٹ سے تھی۔ جب وہ دلہن بن کر اس کے پاس آئی تھی تو اس کی ماں کی یہ کوشش تھی کہ حمل گر جائے، چنانچہ آج وہ چیز ہوئی۔ باسط نے پوچھا، کیا میں اوپر جاؤں، جا کر سعیدہ کو دیکھوں، اپنی ماں سے بات کروں؟ ماں کا سوچا تو اس کو خیال آیا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی، ضرور کچھ کھا کر مر جائے گی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا، اپنے کمرے میں گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کئی بار اس کو سعیدہ کا خیال آیا کہ وہ خدا معلوم کس حالت میں ہوگی، اس کے جسم پر، اس کے دل و دماغ پر کیا کچھ بیتا ہوگا اور کیا بیت رہا ہوگا، کیسے اتنا بڑا راز چھپائے گی، کیا لوگ پہچان نہیں جائیں گے؟ جوں جوں وہ سعیدہ کے بارے میں سوچتا اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بڑھتا جاتا۔ اس کو سعیدہ پر ترس آنے لگا۔ بیچاری معلوم نہیں بے ہوش پڑی ہے یا ہوش میں ہے، ہوش میں بھی اس پر جانے کیا گزر رہی ہوگی، کیا وہ نیچے آ سکے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر صحن میں گیا تو سعیدہ نیچے آ گئی۔ اس کا رنگ بے حد زرد تھا، اتنا زرد کہ وہ بالکل مردہ معلوم ہوتی تھی۔ اس سے بمشکل چلا جاتا تھا، ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں، کمر میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ باسط نے اس کو دیکھا تو اس پر بہت ترس آیا، اندر سے برقع اٹھایا اور اس سے کہا، چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ سعیدہ نے بہت ہمت سے کام لیا، باسط کے ساتھ چل کر باہر سڑک تک گئی۔ باسط نے تانگا لیا اور اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ آیا۔ ماں نے اس سے پوچھا، سعیدہ کہاں ہے؟ باسط نے جواب دیا، ضد کرتی تھی، میں اسے چھوڑ آیا ہوں۔ باسط کی ماں نے اس کو ڈانٹا، بکواس کرتے ہو، ضد کرنے دی ہوتی تم اس طرح اس کی عادتیں خراب کرو گے اور پھر مجھ سے کہو گے کہ میں نے غلط جگہ تمہارا رشتہ کیا تھا۔ باسط نے کہا، نہیں امی جان، سعیدہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کی ماں مسکرائیں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ وہ بہت نیک لڑکی ہے، تم اسے ضرور پسند کرو گے؟ پھر تھوڑی دیر چھالیاں کاٹنے کے بعد
ایک دم باسط سے مخاطب ہوئی۔ اور ہاں باسط، یہ اوپر غسل خانے میں خون کیسا ہے؟ باسط چٹپٹا سا گیا۔ وہ کچھ نہیں امی جان، میری نکسیر پھوٹی تھی۔ ماں نے بڑے غصے سے کہا، کم وقت گرم چیزیں نہ کھایا کرو، جب دیکھو جیبیں مونگ پھلی سے بھری ہیں۔ باسط کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ وہ اٹھ کر کہیں گئی تو باسط اوپر غسل خانے میں گیا، پانی ڈال کر اچھی طرح صاف کیا۔ اس کے دل کو اس بات کا بڑا اطمینان تھا کہ اس نے اپنی ماں سے سعیدہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی، اور نہ اس نے سعیدہ پر یہ ظاہر ہونے دیا کہ وہ اس کا راز جانتا ہے۔ وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ سعیدہ کا راز ہمیشہ اس کے سینے میں دفن رہے گا۔ وہ کافی تکلیف اٹھا چکی تھی۔ باسط کے خیال کے مطابق اس کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ مزید سزا دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خدا کرے وہ جلد تندرست ہو جائے، اب اس کے چہرے پر وہ الجھن پیدا کرنے والا خوف نہیں رہے گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نیچے سے اس کی ماں کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ باسط لوٹا رکھ کر دوڑا نیچے گیا، سب کمرے دیکھے، ڈیوری میں گیا تو اس کی ماں فرش پر اوندھی پڑی تھی، مردہ۔ اس کے سامنے کوڑے والے لکڑی کے باکس میں ایک چھوٹا سا نامکمل بچہ کپڑے میں لپٹا پڑا تھا۔ باسط کو بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے پہلے اس بچے کو اٹھایا، کپڑے میں اچھی طرح لپیٹا اور اندر جا کر بوٹ کے خلاف ڈبے میں بند کر دیا۔ پھر ماں کو اندر چارپائی پر لٹایا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر دیر تک روتا رہا۔ سعیدہ کو طلاق پہنچی تو اس کو ماں کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ اسی طرح زرد تھی، پہلے سے زیادہ نڈال۔ باسط کو بہت ترس آیا۔ اس سے کہا، سعیدہ، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، رونا بند کرو اور اندر جا کر لیٹ جاؤ۔ اندر جانے کی بجائے سعیدہ ڈیوری میں ہی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ باسط خاموش رہا۔ سعیدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو صاف بتا رہے تھے کہ وہ باسط کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ باسط نے اس سے بڑے پیار سے کہا، زیادہ رونا اچھا نہیں سعیدہ، جو خدا کو منظور تھا ہو گیا۔ دوسرے روز اس نے بچے کو نہر کے کنارے گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ اور یہاں پر افسانے کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے افسانے میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔